وجاہت کو اپنا پلان دہان سے ترتیب دینا تھا اور اس کے لیے ضروری تھا کہ وہ سب کو یہ یقین دلائے کہ آیا وہ واقعی کام سے جانا چاہتا ہے، وہ بھی اکیلے۔ مگر ہادی بھی تو ساتھ ہی کام کرتا تھا، اسے کیا کہوں گا؟ وجاہت ایک بار پھر سوچ میں پڑ گیا۔ کچھ سوچ کر وہ اٹھا اور ہادی کے کیبن کی طرف گیا۔ ہادی لیپ ٹاپ میں اپنی عادتوں کے برعکس آج خاموشی سے کام میں مصروف تھا۔ وجاہت بغیر ناکی اس کے کیبن میں داخل ہوا اور ٹیبل کے ساتھ رکھی ہوئی چیئر پر بیٹھ گیا۔ ہادی نے جیسے ہی وجاہت پر نظر اٹھا کے دیکھا تو اس کو پیپر ویٹ پر نظر جمائے ہوئے دیکھا۔ کیا ہوا ہے؟ ہادی نے لیپ ٹاپ بند کے وجاہت کو غور سے دیکھا۔ کچھ نہیں، میں سوچ رہا ہوں پیرس چلا جاؤں، وہاں میں سوچ رہا ہوں کہ مشہور برانڈ کی کمپنی کے شیئر بک رہے ہیں، وہ خرید لوں، مگر پہلے میں وہاں تھوڑی دیر رہنا چاہتا ہوں اور کمپنی کی مارکیٹنگ والی خود دیکھنا چاہتا ہوں۔ آئیڈیا تو بہتر ہے، مگر تمہارا جانا ضروری ہے کیا؟ ہادی نے ہاتھ تھوڑی کے نیچے رکھ کے کہا۔ ہاں، جانا ضروری ہے، کیونکہ تو جانتا ہے جب تک میں مطمئن نہیں ہوتا تب تک میں نئے بزنس میں ہاتھ نہیں ڈالتا۔ ٹھیک ہے تو چلے جاؤ، کب جانا ہے مجھے بتا دینا، میں ارینج کر دوں گا۔ اسے اتنی جلدی کیوں ہو رہی ہے؟ اور کوئی سوال نہیں؟ کچھ نہیں، وجاہت نے دل میں سوچا۔ نہیں، میں سب خود دیکھ لوں گا، پہلے میں ڈیڈ سے بات کروں گا۔ وجاہت بولتا ہوا ہادی کے کیبن سے نکل گیا۔ مجھے اچانک خوشی کیوں ہوئی وجاہت کے جانے سے؟ ہادی یہ سوچ کے رہ گیا۔ ہانیہ آج بہت خوش تھی، وہ وجاہت کے بارے میں سوچ سوچ کے ہی گلنار ہو رہی تھی۔ دادو، ہانیہ کی یہ تبدیلی بھانپ رہی تھی کیونکہ وہ کچھ زیادہ ہی مسکرا رہی تھی آج، جبکہ شان صاحب اور عالیہ بیگم ہانیہ کو خوش دیکھ کے خوش تھے۔ وجاہت ٹھیک کہتا ہے، یہ لڑکی اپنے جذبات کسی سے نہیں چھپا سکتی۔ شان صاحب نے پیار سے ہانیہ کو دیکھا جو دھیرے دھیرے ہی سیاہ بن کے بیٹے کی زندگی بنتی جا رہی تھی۔ امی، آج ڈنر میں کیا بنواؤں؟ عالیہ بیگم نے اپنی ساس سے پوچھنے لگی۔ ارے عالیہ بیٹا، مجھ سے کیوں پوچھ رہی ہو؟ جو دل کرے بنوا لو، دادو نے نرمی سے جواب دیا۔ مما، آج میں ڈنر بناؤں کیا؟ میرا دل کر رہا ہے کوکنگ کرنے کا، ہانیہ دھیمے لہجے میں عالیہ بیگم سے بولی۔ کیوں نہیں بیٹا، اگر تمہارا دل ہے تو ضرور بناؤ، ہم بھی تو دیکھیں ہماری بہو کیسا کھانا بناتی ہے۔ عالیہ بیگم نے محبت سے ہانیہ کا گال چھو کے کہا۔ ٹھیک ہے تو آپ حور کو سنبھالیں اور تیار رہیں مزیدار سا کھانا کھانے کے لیے۔ ہانیہ خوش ہو کر بولتے ہوئے کچن کی طرف چل دی۔ کچن میں آ کر اس نے سامان چیک کیا، جو منگوانا تھا اس نے لسٹ بنا کر اسے میڈ کو دیا سامان لینے کے لیے اور لگ گئی کھانے کی تیاری میں۔ 4 گھنٹے مسلسل محنت کے بعد ہانیہ نے چکن یخنی پلاؤ کے ساتھ شامی کباب بنائے اور سالن میں شاہی قورمہ بنایا۔ میٹھے میں اس نے فروٹ ٹرائفل بنایا اور سلاد رائتا بھی تیار کر کے وہ کاؤنٹر ٹیبل پر رکھ دیا تھا۔ ایک ملازمہ روٹی بنا رہی تھی جبکہ دوسری ڈائننگ ٹیبل پر کھانا سرو کر رہی تھی، ہانیہ شامی کباب فرائی کر رہی تھی۔ سب جب ڈائننگ ٹیبل پر آئے تو کھانے کے لوازمات دیکھ کے تھوڑا حیران رہ گئے۔ آج کیا کوئی خاص دن کی دعوت ہے؟ ہادی گھر آ کر ایک بار پھر اپنے شرارتی موڈ میں آ چکا تھا۔ وجاہت ہانیہ کو اس کے کمرے میں دیکھتا ہوا آیا مگر وہ وہاں نہیں تھی۔ وجاہت ابھی بھی ہانیہ کو ڈھونڈتا ہوا آ رہا تھا کہ دادو کی بات پر ڈائننگ ٹیبل کی طرف بڑھ گیا۔ آج ہماری بہو نے کھانا بنایا ہے، یہ کوئی کم خاص بات ہے کیا؟ دادو فخر سے بولنے پر وجاہت دھیمے سے مسکرا دیے بغیر کسی کی نظروں میں آئے۔ وہ پانی پینے کے بہانے کچن میں گیا جہاں ہانیہ کباب ڈش میں سرو کر رہی تھی اور ساتھ میں ملازموں کو ہدایت بھی دے رہی تھی۔ وجاہت کو کچن میں آتا دیکھ جہاں تمام ملازم ہکا بکا رہ گئے، وہاں کچھ ایسا حال ہانیہ کا بھی تھا کیونکہ وہ لارڈ صاحب کبھی کچن کے پاس بھی نہیں بٹکے تھے آج تک۔ ہانیہ پر ایک نظر ڈال کر وجاہت فریج کھول کر پانی کی بوتل نکال کے کاؤنٹر کے چیئر پر بیٹھ گیا اور گلاس میں پانی ڈال کے پینے لگا جبکہ نظریں ہانیہ پر مرکوز تھی۔ ہانیہ ویسے تو اپنے کام میں مصروف دکھائی دے رہی تھی مگر وہ اچھے سے جانتی تھی کہ وجاہت کی نظر خود پر محسوس کر رہی تھی۔ شاکنگ پنک کلر کی کرتی کے ساتھ سفید رنگ کا کیپری پہنے اور سفید ہی دوپٹے گلے میں ڈالے وہ تھکی تھکی سی بھی وجاہت کو بہت اچھی لگی۔ اس کے چہرے پر ہلکا پھلکا پسینہ تھا جسے کافی حد تک تو اس کے بالوں کی فرینچ کٹنگ نے چھپا دیا تھا مگر گلابی گالوں پر چمک رہا تھا۔ وجاہت کا دل کیا کہ ہاتھ بڑھا کے وہ اس کا چہرہ صاف کرے۔
اور اسے ڈانٹے بھی کتنا، کام کرنے کی کیا ضرورت ہے اس سے، مگر بولا کچھ نہیں۔ باہر آ کر وہ جان بوجھ کے ہانیہ کی جگہ پر بیٹھ گیا تاکہ وہ اس کے برابر والی خالی کرسی پر آ کر بیٹھ جائے۔ وجاہت کو دوسری چیئر پر بیٹھا دیکھ نیلم خوش ہو کر ہادی کے ساتھ بیٹھ گئی۔ اسے نور کے جانے کے بعد آج موقع ملا تھا ہادی کے ساتھ بیٹھنے کا۔ سارا کھانا ٹیبل پر سیٹ ہو چکا تھا۔ ہانیہ کچن سے باہر آتی تو دیکھا کہ وجاہت اس کی جگہ بیٹھا ہے، جبکہ وجاہت کی جگہ پر نیلم بیٹھی ہوئی تھی۔ یہ آج تبدیلی کیسی آ گئی، ہانیہ نے دل میں سوچا۔ اب کرسی تو بس وجاہت کے برابر والی ہی خالی تھی۔ ہانیہ کچھ پل سوچ میں پڑ گئی کہ بیٹھے یا نہ بیٹھے۔ ہانیہ کو کنفیوز دیکھ کے ہادی نے اس سے مخاطب کیا۔ ہانی، اگر آپ چاہیں تو میری جگہ پر بیٹھ جائیں، میں وجاہت کے ساتھ بیٹھ جاتا ہوں۔ ہادی کو ایسا لگا کہ ہانیہ وجاہت کے ساتھ بیٹھنا نہیں چاہتی، اسی لیے سوچ میں پڑ گئی۔ اور ہادی کی بات پر جہاں نیلم کا منہ اتر گیا، وہیں وجاہت نے غصے بڑی نظر ہادی کے اوپر ڈالی۔ وجاہت کو غصے سے ہادی کو تکتا پا کر ہانیہ جلدی سے ہادی کو منع کر کے وجاہت کے برابر والی کرسی پر بیٹھ گئی۔ سب لوگوں نے کھانا شروع کیا تو سبھی گھر والے کھانے کی تعریف کرتے نہیں تھک رہے تھے۔ سبھی کھانا ایک سے بڑھ کر ایک ذائقے دار تھا۔ سب سے زیادہ جو تعریف کر رہا تھا وہ تھا ہادی، جس کا بس نہیں چل رہا تھا وہ ہر نوالے پر تعریفوں کے بل باندھ دے۔ وجاہت کو رہ رہ کر تب چڑھ رہی تھی، آگ میں گھی کا کام۔ ہانیہ کی مسکراہٹ کر رہی تھی ہادی کی تعریف پر۔ کسی کو کال کرنے کے بہانے سے وجاہت کھانا تھوڑا ہی کھا کر ڈائننگ ٹیبل سے اٹھ گیا۔ ہانیہ کا دل بری طرح سے ٹوٹا، اس لیے تو اس نے اتنی محنت کی تھی، اور لارڈ صاحب نے تعریف تو دور کی بات، پیٹ بھر کے کھانا بھی نہیں کھایا تھا۔ وجاہت کے جاننے کو ہادی نے بھی نوٹ کیا تھا، اور اس کی ایکسپریشن بھی وہ دیکھ چکا تھا۔ کھانے سے فارغ ہو کر سب گھر والے ہال میں بیٹھے تھے۔ وجاہت بھی سب کے ساتھ آ کر بیٹھ گیا، کیونکہ اسے سب سے بات جو کرنی تھی۔ عالیہ بیگم ہاتھ میں ایک باکس لیے ہال میں داخل ہوئی، اور وہ باکس دادو کو پکڑایا۔ دادو نے وہ باکس لے کر ہانیہ کو اپنے پاس بلایا۔ ہانی میری جان۔ جی دادو۔ ادھر آؤ میرے بچے۔ ہانیہ فوراً اٹھ کے دادو کے پاس گئی۔ دادو نے باکس سے 4 کنگن نکالے، 2 عالیہ بیگم کو تھمائے اور 2 خود ہاتھ میں لیے ہانیہ کو پہنانے لگی۔ یہ کس لیے دادو؟ ہانیہ ان خوبصورت کنگنوں کو دیکھ کے چونک گئی۔ بیٹا، تمہاری شادی پر کوئی رسم تو ہوئی ہی نہیں تھی، اسی لیے یہ میری شادی کے کنگن ہیں، میں نے آج تک عالیہ کو بھی نہیں دیے تھے۔ یہ میں نے اپنے پوتے کی دلہن کے لیے رکھے تھے، مگر اس کی پہلی بیوی تو ہمیں اپنانا ہی نہیں جانتی تھی، اپنا مانتی ہی نہیں تھی، تو اس وقت دل نہیں کیا اسے دینے کا، مگر تم سے ہمارا دل جڑ چکا ہے تو اب سے یہ تمہارے ہوئے۔ دادو نے پیار سے ہانی کو کنگن پہنائی، اور عالیہ بیگم نے دوسرے ہاتھ میں باقی 2 کنگن پہنائے۔ خوش قسمت ہو ہانی، ورنہ امی کا ارادہ یہ کنگن کسی کو بھی دینے کا نہیں تھا۔ عالیہ بیگم کی بات پر سبھی مسکرا دیے۔ مگر مما، دادو، مجھے یہ نہیں چاہیے، اب لوگوں کی دعائیں ہی کافی ہیں میرے لیے۔ ہانی، آپ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کو چاہیے کہ نہیں؟ دادو نے مذاق میں کہا۔ پر کچھ نہیں ہانی بیٹا، ابھی کہا نا کہ تمہاری شادی پر تو کوئی رسم ہوئی نہیں، کیونکہ وجاہت ہی اگلے دن ملک سے باہر چلا گیا تھا، اس لیے ہم نے سوچا تھا کہ جب بھی تم کھانا بناؤ گی ہم تمہیں تحفے میں یہ دیں گے۔ عالیہ بیگم نے اسے پیار سے کہا۔ وجاہت بھی مان اور محبت بڑی نظروں سے ہانیہ کو دیکھ رہا تھا۔ ہانیہ کی آنکھوں میں ہلکی سی نمی آ گئی، جس سے وہ چھپا گئی تو دل ہی دل میں اپنے رب کا شکر ادا کر رہے تھے، اتنی محبت کرنے والے رشتہ دار دینے کے لیے۔ سب کو خاموش دیکھ وجاہت نے سوچا کہ وہ بھی اپنی بات کرے، مجھے اب سب سے کچھ بات کرنی ہے۔ وجاہت نے بات کا آغاز کیا تو سبھی افراد اس کی طرف متوجہ ہو گئے، بس ہانیہ نے اسے نہیں دیکھا۔ ہاں بولو۔ شاہ صاحب نے اسے بولنے کا کہا۔ میں پیرس جا رہا ہوں 2 ہفتے کے لیے، وہاں مجھے کام ہے۔ ڈیڈ، میں آپ کو ڈیٹیل بتاؤں گا بعد میں کام کے متعلق۔ واؤ بھائی، پیرس جائیں گے آپ؟ نیلم چاہے گی بھابھی کو بھی ساتھ لے جائیے نا۔ وجاہت نیلم سے انہی الفاظ کی توقع کر رہا تھا، مگر چہرے کو سپاٹ رکھ کے بولا، نہیں نیلم، میں وہاں کام سے جا رہا ہوں، گھومنے نہیں، تو میں اکیلے ہی جاؤں گا، اور ویسے بھی کچھ پتہ نہیں کہ وہاں 2 ہفتے سے زیادہ بھی لگ سکتے ہیں۔ اب میں وہاں کام کروں گا یا کسی کی ذمہ داری ہی نبھاتا پھروں گا؟ وجاہت نے بات کرتے ہوئے کنکیوں سے ہانیہ کو دیکھا، جس کے چہرے پر ایک سایہ آ کر گزر گیا تھا، جو چہرہ اسے کھانا بناتے وقت اتنی تھکن کے باوجود بھی کھلا ہوا لگ رہا تھا، وہ ایک دم مرجھا گیا تھا۔
حالی کو بھی وجاہت کی صفاقت سے کہنے پر غصہ آیا۔ ہانیہ کا اترا چہرہ دیکھ کے وجاہت کو احساس ہوا کہ وہ شاید کچھ زیادہ ہی بول گیا ہے۔ اچانک حور نے رونا شروع کر دیا تو ہانیہ دل میں حور کا شکریہ ادا کرتی وہاں سے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی، اور اب بیٹی بھی ناراض ہو گئی مجھ سے، وجاہت نے دل میں سوچا۔ وجاہت عالم پہلے بھی تم ہانیہ کو شادی کے اگلے دن چھوڑ کر 4 ماہ کے لیے چلے گئے تھے اور اب ایک بار پھر جانا چاہتے ہو؟ دادو نے وجاہت کا پورا نام لے کر سخت لہجے میں کہا۔ یہ ان کا انداز تھا، اور جب بھی وجاہت سے ناراض ہوتی تھی وہ اسے اس کے پورے نام سے پکارتی تھی۔ دادو، میرا جانا ضروری ہے، وجاہت نے ہلکا پھلکا سا احتجاج کیا۔ باہر سب کو یقین وہ تو دلانا تھا کہ وہ ہانیہ کو ساتھ لے جانا نہیں چاہتا۔ تم یہ غلط کر رہے ہو وجاہت، عالیہ بیگم نے بھی وجاہت کو سمجھانا چاہا۔ وجاہت کچھ بولتا کہ دادو نے اپنا فیصلہ سنایا۔ وجاہت عالم، اگر تمہیں پیرس جانا ہے تو ہانیہ کے ساتھ جاؤ گے، ورنہ بہتر ہے یہی رہو۔ وجاہت تو دادو کی بات پر دل ہی دل میں خوش ہو گیا۔ وہ تھوڑی اور اداکاری کرنا چاہتا تھا، مگر ہادی کو دیکھا تو وہ آج اپنی عادتوں کے برعکس بالکل خاموش بیٹھا تھا۔ وجاہت کو اس کا نہ بولنا اچھا نہیں لگا۔ اسے لگا جیسے وہ نہیں چاہتا ہانیہ اس کے ساتھ جائے، تو وہ بغیر کچھ کہے دادو کی بات مان گیا۔ ٹھیک ہے دادو، اگر آپ سب یہی چاہتے ہیں تو ہانیہ سے کہہ دیجیے گا کہ جیسے ہی ویزا اپروو ہوتا ہے وہ اپنی پیکنگ کر لے، ساتھ میں حور کی بھی، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ ہانیہ حور کے بغیر رہے۔ یہ بات کہہ کے وجاہت وہاں سے چلا گیا۔ جو چاہتا تھا وہ ہو گیا تھا، اور کسی کو شک بھی نہیں ہوا۔ ہانیہ کمرے میں حور کو کندھے سے لگائے سلا رہی تھی کہ تبھی نیلم کمرے میں آئی۔ بھابھی، کل میری چھٹی ہے تو کیا میں آج حور کو اپنے ساتھ سلا لوں؟ وہ کیا ہے نا، پڑھائی کی مصروفیات کی وجہ سے میں حور کے ساتھ وقت ہی بتا نہیں رہی پاتی۔ ہانیہ نے زبردستی مسکرا کے نیلم کو دیکھا۔ پوچھ کیوں رہی ہو نیلم، لے جاؤ، اور ساتھ میں اس کا سامان بھی۔ ویسے حور آج دن میں سوئی نہیں بالکل، تو مجھے لگتا ہے وہ آج رات کو نہیں جاگے گی۔ ویسے بھی اب اس کی سونے کی ٹائمنگ بدل رہی ہے جیسے جیسے وہ بڑی ہو رہی ہے۔ نیلم نے حور کو گود میں لیا اور اس کا سامان لے کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ ایسا کرنے کے لیے نیلم کو عالیہ بیگم اور دادو نے کہا تھا، کیونکہ وجاہت کی بات پر انہوں نے ہانیہ کا اترا ہوا چہرہ دیکھا تھا، تو ضروری تھا کہ وہ تھوڑی دیر آرام کرے۔ ویسے بھی وہ پوری شام کچن میں مصروف رہی تھی۔ حور کے جانے کے بعد ہانیہ بیڈ پر بیٹھ کر وجاہت کے بارے میں سوچنے لگی۔ اسے اس کا ڈائننگ ٹیبل سے اٹھ کر جانا اور پھر اسے ساتھ لے جانے سے صاف منع کرنا بہت تکلیف دے رہا تھا۔ آنسو اب ہانیہ کی آنکھوں سے نکل کر اس کا چہرہ بھگو رہے تھے، جسے اس نے بے دردی سے صاف کیا۔ نظر ہاتھ میں پہنے کنگن پر گئی تو غصے میں وہ اتار دیے۔ جب میں وجاہت کی بیوی ہی نہیں ہوں تو ان کنگنوں پر بھی میرا کوئی حق نہیں ہے۔ مگر دادو نے کچھ پوچھا تو اچانک ہانیہ کو دادو کے سوالات کی فکر ہوئی۔ کچھ نہیں، میں کوئی بہانہ کر دوں گی، مگر وجاہت عالم کو ابھی اور اسی وقت میں یہ کنگن دوں گی۔ ہانیہ یہ کہہ کر کنگن لیے وجاہت کے کمرے تک گئی۔ دروازہ ناک کیا تو وجاہت نے فوراً یس کہا، جیسے اسے پتہ ہو کہ کوئی اس وقت آئے گا۔ ہانیہ دروازہ کھول کے وجاہت کو دیکھنے لگی، جو حسب معمول اپنے لیپ ٹاپ پر کام میں مصروف تھا۔ ایک نظر ہانیہ کو دیکھ کے وہ ایک بار پھر نظر لیپ ٹاپ پر مرکوز کر چکا تھا۔ تم یہاں کیسے، میری یاد آ رہی تھی کیا؟ بغیر اس کی طرف دیکھے وجاہت شرارت سے بولا۔ وجاہت کے الفاظ اس سے مذاق اڑانے والے لگے۔ مجھے آپ سے بات نہیں کرنی، کچھ دینا ہے۔ ہانیہ لہجے کو نارمل رکھنے کی کوشش کرتے ہوئے بولی۔ اچانک وجاہت نے لیپ ٹاپ بند کیا اور ہانیہ کی طرف بڑھا، جو کہ دروازے پر کھڑی تھی۔ مار کے بھاگو گی کیا؟ ہانیہ کو دروازے پر ہی جمع دیکھ کے وجاہت مسکرا کے بولا۔ ہانیہ بس وجاہت کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھ کے ٹھٹک گئی، کیونکہ یہ کوئی طنزیہ مسکراہٹ نہیں تھی، یہ ایک سچی مسکراہٹ تھی۔ وجاہت نے اسے کھویا ہوا دیکھا تو ہانیہ کو کندھوں سے تھام کر تھوڑا آگے کیا اور دروازہ بند کر کے ہانیہ کے کان میں سرگوشی کرنے لگا۔ میں جانتا ہوں بہت ہینڈسم ہوں، مگر تمہارا ہی شوہر ہوں۔ اب اس طرح تو مت دیکھو، بے ہوش ہو جاؤں گا۔ شرارتی مسکراہٹ لی اب وہ ہانیہ کے تاثرات دیکھ رہا تھا۔ وہ اب گھبرا رہی تھی۔ مڑ کے دیکھا تو وجاہت دروازہ بند کر چکا تھا۔
اور اب وجاہت ہانیہ کو ہی غور سے دیکھ رہا تھا۔ ہمت جمع کر کے وجاہت کے سامنے اس سے بولنا شروع کیا۔ میں یہ کنگن آپ کو دینے آئی تھی، باہر کچھ نہیں بول پائی، مگر میں جانتی ہوں میرا ان کنگنوں پر کوئی حق نہیں ہے۔ تو اس سے پہلے آپ مجھے میری لیمٹس یاد کروائیں، میں نے سوچا خود ہی آپ کو یہ واپس کر دوں۔ ہانیہ نے نظریں نیچے کر کے جلدی سے سب کچھ کہہ دیا اور کنگن وجاہت کی طرف بڑھائے۔ وجاہت نے گہری نظروں سے ہانیہ کو دیکھا، پھر کنگن ہانیہ کے ہاتھوں سے لیے بغیر وجاہت نے ہانیہ کا کنگن والا ہاتھ تھاما اور اسے خود کے قریب کیا۔ دوسرے ہاتھ سے ہانیہ کا چہرہ تھوڑی سے پکڑ کے اوپر کیا تو ہانیہ کا چہرہ ضبط سے لال ہوا تھا۔ ہونٹوں کو آپس میں سختی سے بند کیے وہ ناراضگی میں وجاہت کو بہت کیوٹ لگی۔ وجاہت نے اس کے دوسرے ہاتھ کو بھی تھام کر اسے کنگن پہنائے۔ ہانیہ نے ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی مگر وجاہت نے اس کے ہاتھ مضبوطی سے تھامے ہوئے تھے۔ کنگن پہنانے کے بعد وجاہت نے پیار سے ہانیہ کے ہاتھوں کو چوما۔ ہانیہ نے اپنی آنکھیں زور سے بند کر لی۔ ہانیہ کو اپنے حصار میں لے کر وجاہت نے اپنا منہ اس کے بالوں میں دے دیا۔ مجھے نہیں چاہیے، اگر کچھ دینا چاہتی ہو تو مجھے وہ محبت دے دو جو میں نے آج کچن میں تمہارے چہرے پر دیکھی تھی۔ بول کر وجاہت نے ہانیہ کو خود سے دور کیا تو ہانیہ نے ناراض نظروں سے وجاہت کو دیکھا۔ وجاہت سمجھ گیا کہ وہ اس سے ناراض ہے کیونکہ اس نے ہانیہ کے ہاتھ کا بنایا ہوا کھانا شوق سے نہیں کھایا تھا۔ ایک بات بولوں، مانو گی؟ وجاہت نے اب اس کے بالوں کو کان کے پیچھے کیا جو اس کے چہرے پر آ رہے تھے۔ ہانیہ نے کچھ نہیں کہا، تو بس حیران تھی کہ وجاہت کو کچھ بول کیوں نہیں پا رہی۔ وہ تو آئی ہی وجاہت کو 4 باتیں سنانی تھی مگر وجاہت کی قربت پر تو اس کے لب ہی سل گئے تھے۔ ہانیہ کا کوئی جواب نہ پا کر وجاہت خود ہی بول پڑا، مجھے بھوک لگی ہے۔ وجاہت نے شوق نظروں سے ہانیہ کو دیکھ کے کہا، جی؟ ہانیہ کے منہ سے بس یہی ادا ہو سکا کیونکہ وجاہت کی نظریں اسے بہت کچھ کہہ رہی تھی مگر وہ کیا کہہ رہا تھا؟ اسے ہکا بکا دیکھ کے وجاہت کے چہرے پر تبسم پھیل گیا۔ مسز ہانیہ، وجاہت عالم، تمہارے اس شوہر کو بھوک لگی ہے، کھانا ملے گا کیا یا میں خود ہی کچن میں جا کر کھانا کھاؤں؟ ہانیہ وجاہت کو دیکھ رہی تھی جو اسے ہی دیکھ کے شرارت سے ہنس رہا تھا۔